الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائیو، میں آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن جس طرح سے منا رہا ہے، کیا اس طرح سے جنم دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے منایا تھا؟ ان کے بعد والا جو دور کے لوگ تھے تب انہوں نے منائے تھے، تابعین نے منائے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں کبھی خود اپنا جنم دن منائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ پیدائش سوموار کے دن ہوا تھا، اور سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کیا آپ روزہ رکھتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن سے، پیدائش سے اتنی خوشی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرو۔ یہ ڈرامے آپ جو ہے کہ اور دکھاوے بند کریں۔ اس سے یہ آپ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ڈھول اور تاشے اور نگارے اور ڈی جے یہ سب بھی جائز ہے، یہ آپ ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ آپ جنم دن منا رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے کا خوشی منا رہے ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمائے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی 63 سال کی زندگی گزار دیے اس دنیا میں، اور کبھی نہیں منائے اور نہ ہی منانے کا حکم دیے، تو آپ کون سا دلیل جو ہے کہ کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں؟ جو ہے کہ صحابہ نے نہیں منائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے لے کر کے صحابہ کا 100 سال تک دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ یہ بات بتا کے گئے کہ میرے وفات سے لے کر کے صحابہ کا دور 100 سال تک رہے گا، اس کے بعد صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس 100 سال کے درمیان کوئی ایک صحابہ کا آپ دلیل دکھائیں اور بتائیں کہ فلاں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن اس طرح سے ڈی جے اور اس طرح سے جو ہے کہ ڈھول یا نگاڑے بجا کر کے منایا ہو۔ چلیے اس زمانے میں ڈی جے نہیں تھا، ڈھول نگاڑے تھا، تو آپ وہی دکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ یہ سب شیطانی کام ہے، اسے چھوڑ دو، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرے گا، صحابہ کے طریقے کو لے کے چلے گا۔ یہ خرافات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اور جنم دن منانا تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من تسبح بہ قوم فہو منہم، جو کوئی غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یعنی وہ غیر جو ہے کہ مسلمان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اسی حال میں مر جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ پکا جہنم ہے۔ آپ کا بھی ساتھ اسی کے ساتھ جو ہے کہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں ہے، اور اسلام میں اس طرح سے جنم دن کے موقع پر خوشی منانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ خوشی کس بات کا؟ آپ کو ہر ایک دن جو ہے کہ آپ کو بوڑھا کر رہا ہے۔ ہر ایک دن جو جا رہا ہے، ایک ایک پل اور ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو کٹ رہا ہے آپ کی زندگی سے، یہ آپ کو جو ہے کہ موت کے قریب کر رہا ہے۔ آپ کو تو اور جو ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے، چکونا ہو جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اور تیاری کس طرح سے کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے طریقے پر جو ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔
صحابہ کس طرح سے جو ہے کہ زندگی گزارے اپنی، کس طرح کا عمل کیے، اس طرح سے جو ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خرافات ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، یوم الحساب کے دن آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ مان لیجیے آپ سے کہہ دے، اے میرے صحابہ، کیا آپ نے جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن اس طرح سے منایا؟ وہ بول دیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں منایا۔ اللہ نے پوچھ دیا، اے تب یعنی صحابہ کے بعد جو آئے، جو صحابہ کو دیکھے، ان سے پوچھ دیا اللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن کیوں نہیں منائے؟ وہ بول دیں گے میں نے بھی نہیں منایا اے اللہ۔ تابعین بھی یہی جواب دے دیں گے۔ پھر آپ سے مان لیجیے اللہ پوچھ دے کہ آپ نے جو ہے کہ جنم دن منایا، آپ بولیں گے ہاں۔ اللہ کیا فرما سکتا ہے کہ آپ نے کیوں منایا، تو نے کیوں منایا جو ہے کہ جنم دن، جب میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ اور تابعین نہیں منائے، جو سب سے بہتر ان کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا کہ میرے بعد جو ہے کہ 3 دور ایسا ہوگا جو بہتر دور ہوگا، اس کے بعد جو ہے کہ دنیا میں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں، نئی نئی بیماریاں نازل ہوں گی اور فسادات جو ہے کہ زمین پہ نازل ہوگا۔ آج آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ اس پہ زور دینے اور سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سنبھالو، قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو۔ اپنی بربادی کا جو ہے کہ گڑھا اپنے ہاتھوں سے مت کھودو۔ یہ بدعات جو ہے کہ گڑھا ہے بربادی کا، وہ آپ کو اس گڑھے میں گرا دے گا۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعتی جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا خوشی کس کو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، ظلمت تھا، قتل و غارت تھا، عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد قتل کر دی جاتی تھی۔ یہ حالت تھا۔ عرب لوگ جو ہے کہ تلوار کا دھار چیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گردن اڑا دیتے تھے۔ ایک بکری کے لیے کئی نسلوں تک ان میں آپس میں جو ہے کہ لڑائیاں چلتی تھی۔ یہ حالات تھا دنیا میں۔ انڈیا میں یہ تھا کہ جو ہے کہ کوئی مرد مر گیا تو اس کے ساتھ ستی پرتھا کا جو معاملہ تھا، اس کے ساتھ عورتیں جلا دی جاتی تھی زندہ۔ یہ تھا دنیا کے اندر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو سارے ظلم ہٹا دیے گئے اور اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ لیکن جس طرح سے خوشی آپ منا رہے ہیں، یہ خوشی کا طریقہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنے کا جو ہے کہ منانے کا حکم دے کے گئے ہیں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن منانے کا طریقہ ہے کہ آپ بھی سوموار کو روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، سوموار کے دن ان کی پیدائش ہوئی، اور یوم الخمیس کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ہفتہ میں جو ہے کہ ہر بندے کا جو ہے کہ عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے یوم الخمیس کے جمعرات کو۔ تو میں خمیس کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جو اللہ کے بارگاہ میں جو ہے کہ جائے تو روزے کے حالات میں پیش ہو۔ اور سوموار کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ اس خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہ کے خوشی مناتے تھے، اور آپ کھچڑے کھلا رہے ہو، کھچڑے بنا رہے ہو، تماشے کر رہے ہو، ناچ گانے کر رہے ہو۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شرم کرو۔ اس سے غیر مسلم کیا سیکھیں گے تم سے؟ وہ جو ڈی جے بجا کے اور جو ہے کہ ناچ گانے کر کے اپنے جو ہے کہ تہوار کو منا رہے ہو، ویسے ہی تم بھی کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے خوف کھاؤ۔ 60 70 80 سال سے زیادہ کوئی جینے والا نہیں اس دنیا میں، اور کوئی 1000 سال بھی جیے اسے بھی مرنا پڑے گا ایک دن، اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے اس زندگی کا۔ اس زندگی کا مطلب کھیل تماشا نہیں ہے۔
इस ज़िंदगी का मतलब अपनी मर्जी से गुजार देना नहीं है। इस ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि अपने इबादत के लिए पैदा किया है इंसान और जिन को, कि उसकी इबादत की जाए। और इबादत किस तरह से किया जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक जो है कि ज़िंदगी गुजारना है। ये नहीं कि आप कुछ भी सोच करके करें, नेकी सोच के करें कुछ भी काम तो वो नेकी हो जाएगी। नेकी वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से साबित हो, सहाबा के तरीके से सुन्नत से साबित हो, कुरान से साबित हो, वही नेकी है। उसके अलावा सब जो है कि गुमराही और जो है कि बदमाशी है। तो समझ जाओ, तहकीक करो। कोई भी अमल करने से पहले आप तहकीक करो कि जो मैं अमल करने जा रहा हूँ क्या ये कुरान और हदीस और सहाबा से साबित है। अगर है तो करो, नहीं है तो बचो। दुनिया का जितना भी कोई बड़ा आलिम हो, अगर उनकी बात अल्लाह रसूल से टकराए, सहाबा से टकराए, तो उनका बात भी रद्द है, मरदूद है, कोई वैल्यू नहीं उनके बात का। तो कोई भी आलिम अगर आपको कोई अमल करने का हुक्म दे रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या ये कुरान में है, क्या ये हदीस में है, क्या ये सहाबा के तरीके में है। 3 जगह देखना है आपको। अगर 3 जगह में कहीं भी मिलता है वो अमल तो आपको वो अमल करना है। अगर 3 जगह नहीं मिल रहा है वो अमल तो वो उनका बात रद्द है, उनके बात को नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो दुनिया के। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, आप जो है कि अपने आप को संभालो, अपने घर वालों को संभालो। ये ज़िंदगी कोई खेल और तमाशा नहीं है, ये बहुत जो है कि सख्त मामला है। आगे जो हमारे सामने आने वाला है, इस ज़िंदगी का मकसद समझो, पैदा होने का मकसद समझो। अल्लाह का जात पैदा करके भूल नहीं गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह का सबके ऊपर नज़र है, एक एक इंसान के ऊपर नज़र है। सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं। और जो कोई अल्लाह को इनकार करके ज़िंदगी गुजार रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से हट के गुजार रहा है ज़िंदगी, वो भी बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है, वो भी गुमराह है। तो आप बात को समझो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और दूसरों को भी जो है कि भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। कोशिश करो। आप कोशिश करना अपना काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।